شب برات 15 شعبان رات کو عبادت کرنا، صبح کو روزہ رکھنا، یہ عمل کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں جتنی روایات آتی ہیں وہ صحت کے مقام کو نہیں پہنچتی۔ کسی ایک صحیح حدیث سے 15 شعبان کو روزہ رکھنا اور اس رات کو عبادت کرنا ثابت نہیں۔ کسی کے دل میں آ سکتا ہے کہ ثابت نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو کام اچھا، کام تو ثواب کا ہے، روزہ ہی رکھ رہے ہیں۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، اس کے اندر کسی اضافے اور کمی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت ہوتا، صحیح حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچتا، تو ہم اس پہ عمل کرتے، اور پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہ ہو اور انسان کوئی ایسا عمل کرے جس کو باعث اجر و ثواب سمجھے، تو وہ یہ عقیدہ رکھ رہا ہے، زبان سے نہیں اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ کام اچھا تھا، نعوذ باللہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول کے بتانا امت کو، یا آپ نے چھپا لیا۔ اور ایسا کہنے والا، عقیدہ رکھنے والا گمراہ انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی ایک ایک بات پہنچائی ہے۔ یہ عمل ہمارے ملکوں میں بڑے زور و شور سے ہوتا ہے، حلوے بھی پکتے ہیں، کھانے بھی چلتے ہیں، کسی دور میں پٹاخے بھی بجا کرتے تھے، ساری ساری رات نوجوان بارود لے کر اور پوٹاس لے کر گلیوں کے اندر پٹاخے مارتے ہوئے، جی شعبان کا مہینہ ہے، اس کی خوشی ہے۔ دین اسلام اللہ کی دی ہوئی، بھیجی ہوئی ایک ایسی زندگی گزارنے کے لیے رہنما شریعت ہے جس کے اندر اب کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور یہ عمل اضافہ ہے۔ اگرچہ اچھا ہے، کوئی یہ کہے کہ اچھا ہے روزہ رکھنا، بری بات تو نہیں، ہم بھی کہیں گے اچھا ہے، لیکن یہ اسلام اور دین تب بنتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھاتے اور پیارے حبیب کے پیارے اصحاب اس پہ عمل کرتے۔ جب یہ عمل نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کسی صحیح حدیث سے، اور نہ آپ کے پیارے اصحاب سے ثابت ہے، آپ کی نظر میں کتنا ہی اچھا ہو۔ اس کی مثال بالکل یوں ہے، کوئی ایک رکعت میں 2 کی بجائے 3 سجدے شروع کر دے، وہ تیسرا سجدہ اسے ہلاک کرے گا۔ وہ کہے میں کام تو اچھا کر رہا ہوں، تسبیحات، اللہ کا نام، ذکر زیادہ ہی کیا نا، کم تو نہیں کیا، ہم کہیں گے کہ آپ نے دین اسلام میں اضافہ کیا ہے۔ تو وہ عمل کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، اور جو عمل پیارے حبیب کی سنت سے ثابت نہیں، اس عمل کو اجر نہ سمجھیے، دین نہ سمجھیے، اور اس صحابی کے واقعے کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے جس نے 1 سال روزے رکھے تھے اور 1 سال جا کر راتوں کو عبادت کی تھی، اور پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان سے پوچھا اور جواب میں کہا کہ تیرا اللہ نے نہ کوئی روزہ قبول کیا ہے نہ کوئی تہجد کی نماز قبول کی ہے۔ کرنے والا عام آدمی نہیں، صحابی رسول، پیارے حبیب نے فرمایا کچھ بھی قبول نہیں ہوا، نہ روزہ نہ تہجد۔ کیوں؟ تیرے اس عمل پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں، جو چیز نبی سے ثابت نہیں وہ باعث اجر و ثواب نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ کیا صحابہ نے مسجد نبوی سجائی تھی، کیا صحابہ نے شب برات منائی تھی، نادان مجھے ایک رات ایسی بتا دے کہ جس رات میں صحابہ نے مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو نہ بہائے ہوں۔ کوئی ایک رات ایسی بتا دو کہ جس رات صحابہ نے نوافل نہ پڑھے ہوں، ایک رات ایسی بتا دو جس رات صحابہ نے قرآن کی تلاوت نہ کیے ہو۔ صحابہ کی رات و دن کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، رات و دن کو یوں بیان کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا کریم کے صحابہ کی ڈیفینیشن اس انداز سے بیان کی جاتی
आती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। तराहुम, जब भी तुम उनको देखोगे इस हालत में देखोगे वो कसरत से रुकू कर रहे हैं, कसरत से सजदे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो अल्लाह की रजा चाहते हैं, और कसरत से रुकू व सुजूद की वजह से सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद, अल्लाह ने कसरत रुकू व सुजूद से उनके चेहरों को जगमगा दिया है, उनके चेहरे चमक गए हैं। अरे उनकी पहचान ही थी कि वो रातों दिन अल्लाह की इबादत करते थे। रातों दिन तो यूं बयान किए, और उनके लम्हे लम्हे को कुरान बयान करता है, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार। सहाबा के लम्हे लम्हे को कुरान जो कहता है, रातों दिन तो अपनी जगह है कि वो खड़े होते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो लेटते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो बैठते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो करवटें लेते हैं तो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। उनकी हर रात शबे बारात थी, उनकी हर रात शबे बारात थी। इसीलिए आपको नहीं पता चलता कि सहाबा ने शबे बारात मनाई। क्यों आपको पता इसलिए चलता है कि आपके यहां अब रातों को कयाम करने वाले न रहे, आपके यहां अब रातों को रोने वाले न रहे, आपके यहां रातों को गिड़गिड़ाने वाले न रहे। जो मुसल्लों पे गिड़गिड़ाते थे अब तो वो नुक्कड़ पे बैठने लगे, जो आहें भरते थे वो तो कहकहे लगाने लगे। अब बताएं, तो जब इंसान इबादत से दूर हो गया तो फिर कभी कभी जो कोई काम होता है तो उसकी शोहरत होती है, कभी कभी कोई काम होता है तो उसके मुतालिक चर्चे होते हैं। तो ये कहना निरी हिमाकत है। क्या सहाबा ने शबे बारात मनाई? अरे उनकी हर रात इबादत की रात थी। और शबे बारात क्या है? कोई ढोल पीटते? शबे बारात क्या है? कोई उसमें ऑर्केस्ट्रा होता है? शबे बारात बस इतनी है कि उलमा कहते हैं कि उस रात इबादत करो, सलातो तस्बीह पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, कब्रस्तान हाजिरी दो। हाजिरी इसलिए कब्रस्तान दो कि उसकी कुछ हिकमतें हैं। नंबर 1, शबे बारात में सबको बख्शा जाता है, उन्हें नहीं बख्शा जाता जिन्होंने रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी की या माँ बाप को नाराज किया। तो जो जिंदा रिश्तेदार है वो तो उनसे मिलकर माफी मांगता है, और जो कब्रों में रिश्तेदार सो रहे हैं वहां जाकर उनकी मगफिरत की दुआ करता है, तो वहां उनका दिल खुश होता है। पहली हिकमत। दूसरी हिकमत यह है कि शबे बारात में साल भर के मुर्दों की लिस्ट सहाबा को, फरिश्तों को दी जाती है कि इतने इतने लोग इस साल इंतकाल करेंगे। ये तकसीम होता है मामला, इतने इतने लोगों का इंतकाल होगा, तो फरिश्तों के हाथ में वो लिस्ट जाती है। आका फरमाते बहुत से लोग होते हैं जो हंसी कर रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो खा रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो शादी के प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनके लिए कलम चलता है कि उनका नाम जिंदों से निकालकर मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जाता है। तो अब हम उस रात कब्रिस्तान इसलिए रहते हैं ताकि हमारी मौत हमें याद आए, और जब हमारी मौत हमें याद आती है तो हम अपने लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, हम तौबा करते हैं, इस्तिगफार करते हैं, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। बल्कि कितनी वाज़ेह हदीस है जिसको हमारे असलाफ ने अपनी किताबों में लिखा। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर लिखते हैं, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, इस तरह से बहुत से बुजुर्गों ने लिखा। हदीस ये है कि अम्मा आयशा सिद्दीका का जो लक़ब है, और मुहद्दिसीन ने भी इसको इस एतबार से लिखा, शबे बारात के हवाले से नहीं लिखा, अम्मा आयशा के हवाले से लिखा। अम्मा आयशा का नाम आयशा है, सिद्दीक की बेटी इसलिए सिद्दीका है, लेकिन उनका एक लक़ब है हुमैरा, उन्हें हुमैरा कहते हैं। और ये लक़ब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा को दिया। क्या? हुमैरा। हुमैरा का मतलब आप यूं कर सकते हैं, सुर्ख रंगत वाली, सुर्ख रंगत वाली को कहते हैं हुमैरा। अब इस पर मुहद्दिसीन ने जो बहस की है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा को हुमैरा का लक़ब क्यों अता फरमाया, हुमैरा क्यों कहा, तो बात यह है
کہ اما عائشہ خود فرماتی ہے نہیں ہے. تو بہرحال اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں چاہتی تھی کہ حضور مجھے شرف بخشیں, اور ان کا شرف بخشنا کیا تھا؟ اللہ اکبر, وہ نالین رکھ دے عرش پر تو عرش کی معراج ہو جائے, اور وہ اما عائشہ کو شرف بخشیں تو عائشہ کے مرتبے کہاں تک بلند ہوتے ہیں, اس تک ہماری رسائی نہیں ہے. کہتی ہیں میں یہی چاہتی تھی, لیکن میں نے دیکھا کہ حضور میرے بستر سے غائب ہیں. اللہ کے حبیب غیب دا نبی مجھے اطلاع دیے بغیر میرے بستر سے غائب ہیں. میں نے حضور کو اپنے بستر پہ ٹٹولا, میں حضور میرے بستر پہ مجھے نظر نہیں آئے. میں اٹھی اور میں نے سوچا کہ کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی, مجھ سے کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی, میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی کہ حضور مجھ سے ناراض ہو کر کسی اور ام المومنین, کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر گئے ہوں. تو چونکہ آج کل جو حضور علیہ السلام کا مزار ہے اسی گلی میں تمام ازواج کے حجرے تھے, بہت دور جانا نہیں تھا. اپنے حجرے سے نکلی, اس حجرے سے جس میں آج آقا آرام فرما رہے ہیں اسی وہی حجرہ اما عائشہ کا تھا. اس سے نکلی, بازو میں گئی, حضور ہے نہیں. اس سے نکلی, بازو میں گئی, حضور ہے نہیں. اس سے نکلی, بازو میں گئی, حضور ہے نہیں. تمام ازواج کے گھر میں آقا کو ڈھونڈ لیا, آقا نہیں ملے. کہتی ہیں پھر میں نے قدم بڑھائے اور میں قبرستان کی طرف چلی. جب میں قبرستان میں پہنچی, مسلمانوں کا قبرستان جو مدینہ منورہ کا تھا, جس کا نام جنت البقیع ہے, جس کو بقیع الغرقد بھی کہتے ہیں, وہاں میں نے دیکھا کہ کوئی وجود کھڑا ہے اور وہ وجود کھڑے ہو کر آہوزاری کر رہا ہے. جب میں آگے بڑھی حضور کو میں نے پہچان لیا کہ آقا رو رہے ہیں اور اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. قبرستان میں اللہ کے نبی جا کر وہاں ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں امت کے لیے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ اما عائشہ کہہ رہی ہے. اگر قبروں کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنا یہ شرک ہے تو نبی کے لیے آپ کا خیال کیا ہے؟ بیان کرنے والی اما عائشہ ہے اور اللہ اکبر نقل کرنے والے محدثین ہے. اما عائشہ کہتی جب میں نے دیکھ لیا کہ حضور ازواج کے گھروں میں نہیں بلکہ قبرستان میں امت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آقا اگر مجھے دیکھ لیں تو کہیں ناراض نہ ہو جائیں. میں پلٹی, کہتی ہے میں پلٹی اور میں تیز تیز چلنے لگی, اور تیز تیز جب چلنے لگی تو میں نے سوچا کہ حضور علیہ السلام کے میرے حجرے میں پہنچنے سے پہلے میں پہنچ جاؤں, کیونکہ حضور علیہ السلام نے اگر مجھے دیکھ لیا کہ میں قبرستان تک حضور کے پیچھے پیچھے آئی تو کہیں آقا مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. لیکن وہ رسول جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی, اس کی نگاہوں سے اما عائشہ کا آنا اور جانا کیا چھپ سکتا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے, امام بخاری حدیث لائے ہیں, آقا فرماتے او میرے صحابہ جب میرے پیچھے نماز پڑھا کرو تو رکوع اور سجود صحیح طور پہ کیا کرو. یہ امام بخاری حدیث لائے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں جب میرے پیچھے نماز پڑھو تو رکوع اور سجود صحیح طور پہ کیا کرو, کیونکہ میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں. رکوع نام ہے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک جانا. نبی آگے ہیں, کہتے ہیں میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں. اور یہ نہیں کہا کہ جب تم نماز پڑھو, بلکہ نہیں, جب تم میرے پیچھے نماز پڑھو تو اس وقت رکوع صحیح طور پہ کرو, میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں. اور جو دوسرا جملہ ہے تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں, یہ خشوع کس چیز کا نام ہے؟ تو محدثین کہتے ہیں خشوع یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. خشوع اس کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف کتنا دھیان لگا رہے ہو, اس کو خشوع کہتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کتنی عاجزی کر رہے ہو, اس کو خشوع کہتے ہیں. آقا کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں. پتا چلا کہ میں تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارے دل کے خیالات کو بھی دیکھتا ہوں. یہ امام بخاری حدیث لائیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو جو رسول تمہارے دل کے خیالات کو دیکھ لیں وہ اما عائشہ کے آنے جانے کو نہ دیکھیں. حضور پلٹے, یہ تیز آئی, اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان جس کا جسم بھاری ہو, سمجھ گئے آپ, جسم جس کا بھاری ہو. اما عائشہ کا خیال ذہن سے نکال دیں مثال کے ذریعے. موٹے جسم والا کوئی میری طرح ہو, اگر تیز ہم چلیں تو سانس پھولنے لگتی ہے نا, اور اگر رنگ گورا ہو تو
چہرہ لال ہو جاتا ہے. جو لوگ تیز چلتے ہیں، گورے رنگ والے موٹے لوگ. یہ ایک مثال تھی. اب اس مثال کو چھوڑ دیں. اما عائشہ جسم کے اعتبار سے اخیر عمر کی طرف، جب آقا کریم کی ظاہری آخری عمر تھی تو جسم مبارک کچھ جو ہے وہ برکت والا تو تھا ہی، اس میں مزید برکتیں ہو گئی تھی. آپ سمجھ گئے میری بات کو؟ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اما عائشہ کا جسم دبلا نہیں رہ گیا تھا، جسم بڑھ گیا تھا. جب وہ تیز آئی اور تیز چلی تو آپ کی سانسیں پھولنے لگی. آپ حجرے میں آ گئی خیر سے. الحمدللہ حضور نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن چونکہ حجرے میں چل کر کے آئی تھی تیز قدم، تو آپ کی سانسیں ابھی اپنے پر نہیں تھی. آپ سانسیں لے رہی تھی اور سانسیں تیز لینے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. تو میرے سرکار حجرے میں آئے اور فرمایا او حمیرہ، او حمیرہ. سرکار نے اس رات اما عائشہ کو کیا کہا؟ یعنی اس وقت ان کا رنگ سرخ ہو گیا تھا، لال ہو گیا تھا تیز چلنے کی وجہ سے. کہا او حمیرہ سرخ رنگت والی. اب آگے کے جملے، تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تیری حق تلفی کی ہے؟ اللہ اس کے رسول نے تیری حق تلفی کی ہے؟ اما عائشہ کہتی ہے میں خاموش رہی. میں نے عرض کی آقا آپ قبرستان میں اس وقت کیا کر رہے تھے؟ فرمایا عائشہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے؟ آج شعبان کی 15ویں شب ہے. اور شعبان کی 15ویں شب کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اسی کو شب برات کہتے ہیں. آج شعبان کی 15ویں شب ہے اور اس رات اللہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے بندو مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے عطا کروں گا. اور آج کی رات اللہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. آپ غور کریں، حمیرہ کا لقب جو اما عائشہ کو ملا ہے وہ شب برات میں ملا ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے اور یہ حدیث مبارکہ. اور اسی رات اما عائشہ کی حدیث میں حضور علیہ السلام کا قبرستان جانا اور امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ ثابت ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، اتنی واضح حدیث ہونے کے باوجود اگر آج کل کے ہمارے کچھ نوجوان چھوکرے یہ کہیں کہ بھئی اس حدیث میں ہے، تو آپ کی یہ کم علمی ہے کہ آپ کو حدیث نہیں معلوم. اب آپ کو حدیث نہیں معلوم تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے بھائی آپ انکار کر دیں. انکار نہیں کریں. آپ کو نہیں جانا آپ نہ جائیں، لیکن آپ شکوک پیدا نہ کریں. کل اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جواب دینا ہے. اچھا آقا قبرستان گئے، حضور جہاں دعا کریں، آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ آپ کی، حضور جہاں دعا کریں وہی دعا قبول ہو، کیونکہ سب کی دعائیں رحمت تلاش کرتی ہے اور رحمت میرے نبی کی دعا کو تلاش کرتی ہے. اہل سنت کے امام، ہمارے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر جس کے لیے اجابت جھکتی ہے اسے دعائے محمد کہتے ہیں. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. آپ غور فرمائیں، وہ جہاں دعا کرے قبول. قبرستان گئے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے. تو حضور جہاں سے دعا کرنے قبول ہو رہی ہے، لیکن قبرستان جا کر کے بتا دیا کہ جب میری زندگی آئیڈیل ہے تو میرے غلاموں شب برات میں قبرستان جاتے رہنا، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا. اور مغفرت کی دعا مرحومین کے لیے ایسی ہے، آقا فرماتے ہیں جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو ان کے لیے بھی